اونٹوں پر سوار ہو کر اوپر سر اٹھائیں تو آسمان نظر آتا ہے، نیچے دیکھیں زمین نظر آتی ہے، آس پاس دیکھیں پہاڑ نظر آتے ہیں. یہ پوری دنیا ہے عربوں کی. ادھر ادھر دیکھیں، ادھر 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 تو پہاڑ ہیں، نیچے دیکھیں تو زمین ہے. زمین کتنی عظیم ہے، انسان سے کتنی بڑی ہے، لیکن ایسا تابع بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے. اس میں کھودے، گڑھے کھودے، کنویں کھودے، پاخانے بنائے، لیٹرین بنائے، مکان بنائے، عمارتیں بنائے، پل بنائے، جو چاہے کرے. زمین کچھ نہیں کہتی. فرض کرو کہ زمین کی یہ مٹی مٹی نہ ہوتی، اینٹیں اینٹیں ہوتی، چٹانیں چٹانیں ہوتی تو کیسے بنتا؟ تو فرمایا کہ کیف فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اس اونٹ کی طرف نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تخلیق کی ہے، اس کی کیسی مناسب تخلیق. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسا اٹھایا. آپ بہت غور سے دیکھیں آسمان کو کہ گنبد ہی گنبد ہے، کوئی پلر نہیں ہے. کوئی پلر نظر آتا ہے؟ کوئی پلر نہیں. بغیر پلر کے اتنا بڑا گنبد جس خدا نے بنایا ہے، اس خدا سے یہ بعید ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے. اس کے لیے کیا مشکل ہے، اتنا عظیم. پھر اس گنبد میں آپ نظر ڈالیے، ایک بار دیکھیے، دوبارہ دیکھیے، دوبارہ دیکھیے. ہل تری من فطور، کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی شکن نظر آتی ہے؟ کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ آپ تو 10 گز کی کوئی چھت ڈالیں گے، 50 جوڑ ہوں گے اس میں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گنبد بغیر پلر کے، بغیر عمد ترونہا، کوئی عمد نہیں ہے، کوئی پلر نہیں، کھڑا کر رکھا ہے. جس رب نے یہ سب کیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسی بچھا رکھی ہے، اس میں جو چاہے کریں، کھیتی باڑی کریں، باغات لگائیں، گلزار لگائیں، کچھ بھی کریں، زمین انکار نہیں کرتی. سب کچھ ہم ٹھکانے کی راحت کی چیزیں ہم بنا رکھی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کہ ہم نے کیسی سطح مسطح بنائی ہے، رہائش کے لیے کتنی بہترین ہے، کیسے آرام سے انسان رہ رہا ہے. ایک گھر بنایا ہے وہ انسان. فذکر، تو آپ کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کیجیے اور یہ کہیے کہ جس خدا نے یہ آسمان بنایا بغیر پلر کے، یہ زمین بنائی اتنی عظیم، یہ بڑے بڑے پہاڑ بنائے، کتنے وزنی پہاڑ ہیں، بڑی لمبی لمبی چٹانیں ہیں، غیر معمولی چٹانیں ہیں. اس کی طاقت کا کوئی انتہا ہے؟ اس خدا کی کوئی نہایت ہے اس کی قدرت کی؟ وہ تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم دوبارہ پیدا کریں گے، تو تمہیں یہ تعجب معلوم ہوتا ہے. یہ زمین بھی تو نہیں تھی کسی وقت، یہ آسمان بھی تو نہیں تھا کسی وقت، اور اگر یہ تھا بھی تم تو نہیں تھے کسی وقت. تم نہیں تھے اور آج ہو. اگر تم ایک بار پیدا کیے جا سکتے ہو تو دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کون سا دشوار؟ یہ بات کہیں. ایک اور پہلو نظر آتا ہے اس میں، فذکر انما انت مذکر، تذکیر کرو انہیں، یاد دہانی کراؤ، قرآن سناؤ انہیں، دین کی تبلیغ کرو انہیں، دین کی تعلیمات پہنچاؤ. مگر کب پہنچا سکتے ہو؟ جبکہ اونٹ کی طرح تمہارے اندر صبر، 7 دن نہیں کھاتا مگر انکار نہیں کرتا اپنی خدمت سے، اپنی ڈیوٹی سے. غیر معمولی صبر پیدا کرو. لوگ برا بھلا بھی کہیں گے، اونٹ پر کتنا بھی سامان لا دو انکار نہیں کرتا، صابر و شاکر ہے، چلتا رہتا ہے، آپ کا کھانا مانتا رہتا ہے. تحمل ہو، برداشت ہو، صبر ہو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، خیالات تمہارے بہت اونچے ہوں، عزائم اونچے ہوں، ارادے اونچے ہوں، اور دل بڑا ہو، تب یہ بن سکے گی، تب یہ بات بن سکے گی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ،
اور کیسی ہم نے چٹانوں کو پہاڑوں کو کیسا جما رکھا ہے، کیسی استقامت ہے ان کے اندر، اس طرح کی استقامت پیدا کرو، جم جاؤ رائے حق پر، جس طرح چٹانیں اپنی جگہ جم گئی اس طرح تم دین حق پر جم جاؤ، اسلامی تعلیمات پر جم جاؤ۔ یہ نہیں کہ ذرا سا خطرہ ہوا نام بدلنے لگے، شکلیں بدلنے لگے، جم جاؤ اس پر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کتنی مسکین ہے، کتنی عاجز ہے، اس پر جوتے رکھیں یا ٹیبل بنائیں، کچھ نہیں کہیں۔ یہ عاجزی پیدا کرو اپنے اندر۔ جب یہ چار خوبیاں تمہارے اندر ہوں، فذکر، تو تذکیر کر سکتے ہو، انما انت مذکر، ہم بھی کہیں گے تم مذکر ہو، ٹھیک ذکر کر رہے ہو، دعوت اسلام دینے کے لائق ہو، تم دے سکتے ہو۔ لست علیہم بمسیطر، یہ صفات ہیں ایک داعی کی، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو۔ زبردستی غصہ مت کرو کہ صاحب 4 مرتبہ میں نے سمجھایا، کوئی مانتا ہی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں۔ ارے بھائی تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے، دادا ابا نے 950 سال تبلیغ کی تھی، وہ کوئی یاد نہیں ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ ما آمن معہ الا قلیل، 950 سال تبلیغ کی، ما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، کشتی میں بیٹھ گئے، اتنے لوگ ایمان لائے۔ 950 سال تک مسلسل تبلیغ کرتے رہنا اور کشتی کی بلائق لوگ بیٹھ جائیں، وہ صابر رہے اس پر، اور ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہم صاحب یہاں بھی سمجھایا وہاں بھی سمجھایا، کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، تم دروغہ نہیں بنائے گئے ہو، ان کے نگراں نہیں بنائے گئے ہو، بلکہ داعید بنائے گئے ہو، دعوت دینا تمہارا کام ہے بس۔ الا من تاب، مگر جو لوگ انکار کریں گے، منہ موڑیں گے، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑا سخت زبردست عذاب دے۔ اور آخر کار ہونا کیا ہے؟ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان کو لوٹنا ہماری طرف ہی ہے، کہیں اور جا نہیں سکتے۔ آخر کار لوٹ کر ہمارے پاس آئیں، مرنا ہے نہیں ایک دن۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا، انہیں آنا بھی ہے ہمارے پاس اور ہم ان سے حساب لیں گے بھی۔ اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں کہ یہ سن رہے کہ نہیں سن رہے، آپ تو دعوت کا کام کیے جائیے، جن کو سننا ہوگا سن لیں گے۔ البتہ دعوت کا کام کرنے کے لیے یہ خوبیاں پیدا کرنا پڑیں گی، یہ بیان کی۔ وآخر دعوانا